اللہ کی ناراضگی کیسے معلوم کریں؟ یعنی جب اللہ کسی سے ناراض ہو تو کیسے معلوم کریں کہ اللہ ناراض ہے؟ اس کے لیے چند نشانیاں ہیں۔ جس انسان میں یہ نشانیاں پائی جائیں تو اسے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش شروع کر دینی چاہیے۔ اب وہ نشانیاں کون سی ہیں تو یہ آپ کو اس ویڈیو میں ہم پوری تفصیل سے بتائیں گے۔ پیارے دوستوں، ہمارے چینل پر دوبارہ خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم اور حساس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں، جس کا عنوان اللہ کی ناراضگی کی نشانیاں کیا ہیں، ان کو کیسے پہچانا جائے، یعنی اللہ ہم سے ناراض ہے یا نہیں، اس کی کیا علامات ہیں۔ ان علامات کو سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم اپنے اعمال کو درست کر سکیں اور جلد سے جلد اللہ کی رضا حاصل کر سکیں۔ یاد رہے، ہمارا مقصد کسی کو مایوس کرنا نہیں ہے، بلکہ اسے ہوش دلانا ہے کہ اللہ کی ناراضگی کو دور کرنے کی کوشش کیجیے۔ ظاہری بات ہے کہ ناراضگی تب دور کریں گے جب کسی کو پتہ ہو۔ اسی سلسلے میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں۔ امید کرتا ہوں اس سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا، لیکن پہلے یہ جان لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ میں سے کسی کو اپنے کام کے لیے بھیجتے تو فرماتے، خوشخبری دینا، نفرت مت دلانا، آسانی اور نرمی کرنا، دشواری اور مشکل میں نہ ڈالنا۔ پیارے دوستوں، اپنے ایمان کے سفر میں بعض اوقات ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جو ہمیں یہ سوال کرنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ اپنے تعلق میں کہاں کھڑے ہیں۔ آج میں کچھ ایسی نشانیاں بتاؤں گا جو اللہ کی ناراضگی کی نشاندہی کر سکتی ہیں۔ یاد رکھیں، یہ نشانیاں ہمیں اپنے اعمال پر غور و فکر کرنے اور توبہ کرنے کی دعوت دیتی ہیں۔ وہ نشانیاں کیا ہیں؟ آئیے جانتے ہیں۔ مسلسل اور سخت مشکلات اللہ کی ناراضگی کی علامت ہو سکتی ہیں۔ میری بات کا غلط مطلب نہ لیجیے گا، اگرچہ آزمائشیں ہمیں پاک کر سکتی ہیں، لیکن مسلسل مشکلات کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں اپنے اعمال پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ لامتناہی مشکلات خود شناسی کی ضرورت کا اشارہ دے سکتی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، اور تم پر جو بھی آفت آئے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہے، لیکن وہ بہت کچھ معاف بھی کر دیتا ہے۔ کیا مطلب اس آیت کا؟ آئیے سمجھاؤں۔ مصائب کی قسمیں اور مختلف اسباب ہیں۔ یہاں ایک عام اصول بیان کر دیا گیا ہے کہ اکثر عذاب، مثلاً قحط، وبائیں، زلزلیں اور سیلاب وغیرہ لوگوں کے اپنے ہی شامت اعمال کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ ایسا ہی ایک قحط کا عذاب اہل مکہ پر بھی نازل ہوا تھا، جو 7 سال تک مسلط رہا۔ بارشیں بھی بند ہو گئیں اور باہر سے غلہ آنا بھی بند ہو گیا تھا۔ اس عرصے میں لوگوں کا حال یہ ہو گیا کہ جانوروں کے چمڑے اور ہڈیاں تک کھانے پر مجبور ہو گئے تھے۔ شدت بھوک کی وجہ سے یہ حال ہو رہا تھا کہ آسمان کی طرف دیکھتے تو دھواں ہی دھواں نظر آتا تھا، اور یہ قحط کفار مکہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے نازل ہوا تھا۔ آخر ابو سفیان نے آپ کے پاس آ کر قرابت کا واسطہ دیا اور بارش کے لیے دعا کرنے کی درخواست کی، تو آپ کی دعا سے یہ مصیبت دور ہوئی۔ گویا جب اکثر لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے عذاب آتا ہے تو سب مخلوق کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ انسان کو اکثر بیماریاں غذا میں بد پرہیزی کی وجہ سے لاحق ہوتی ہیں، اور دودھ پیتے بچوں کو ماں کی بد پرہیزی کی وجہ سے۔ تاہم اس اصول میں بھی چند مستثنیات موجود ہیں۔ مثلاً ایماندار بندوں پر جو تکلیفیں آتی ہیں وہ ان کی شامت اعمال کا نتیجہ نہیں، بلکہ ان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ مومن کو اگر ایک کانٹا بھی چبھے تو وہ بھی کسی خطا کا کفارہ بن جاتا ہے۔ پھر مصیبتوں اور تکلیفوں کی ایک قسم وہ ہے جو اللہ کے پیغمبروں اور مخلص بندوں کو حق کے راستے میں پیش آتی ہیں۔ ان کے متعلق گناہوں کے کفارے کا تصور ہی غلط ہے۔ ان کے ذریعے تو اللہ پاک ان بزرگ ہستیوں کے درجات بلند کرتا ہے، اور ایسے مصائب سب سے زیادہ اللہ کے نبیوں اور پھر درجہ بدرجہ دوسرے مخلص بندوں کو پیش آتے ہیں۔ دوسری بات، اگر اللہ اپنے بندوں کے سب برے اعمال کے بدلے ان پر مصائب نازل کرتا تو وہ چند دن بھی جی نہ سکتے تھے۔ یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ وہ اکثر گناہوں پر مواخذہ ہی نہیں کرتا، ورنہ یہ زمین بھی انسانوں سے بے آباد ہو جاتی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری وضاحت سمجھ آئی۔ تو انسان کا مسلسل اور سخت مشکلات میں گھرے رہنا اللہ کی ناراضگی کی علامت ہو سکتی ہے، اس لیے فوراً اسے راضی کرنے کی کوشش شروع کر دینی چاہیے۔ اللہ کی ناراضگی کی دوسری نشانی برکت خسارہ ہے۔ پیارے دوستوں، کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ آپ کی کوششوں کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا؟ چاہے جتنی ہی کوششیں کر لیں مگر کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ آپ کی کوششیں کامیاب نہیں ہوتی، رائیگاں چلی جاتی ہیں۔ آپ کی دولت میں کوئی برکت نہیں، آپ کے پیسے سے آپ کو کوئی خوشی نہیں ہوتی، یا آپ کا وقت بغیر کسی فائدے کے ضائع ہوتا دکھائی دیتا ہے، تو ہاں، یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہو سکتی ہے۔ جب ہماری زندگیوں میں کوئی خوشی یا برکت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں اپنے اعمال کو دیکھنے، ان پر غور کرنے اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے۔
تیسری نشانی گناہ میں اضافہ اور توبہ کی کمی ہے۔ انسان گناہ کرتا رہے، ان سے خود کو نہ روکے اور توبہ کی ضرورت محسوس کیے بغیر گناہوں پر اڑا رہے تو یہ اللہ کی ناراضگی کو دعوت دینے کی ایک سنگین علامت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر انسان گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے والوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو توبہ کرے۔ اس حدیث کا کیا مطلب کہ ہر کوئی غلطیاں کرتا ہے، لیکن بہترین لوگ وہ ہیں جو معافی مانگیں اور بہتر بننے کے لیے کوشش کریں۔ چوتھی نشانی روحانی بے اطمینانی اور اضطراب کا سامنا رہنا، یعنی اللہ سے دوری محسوس کرنا، روحانی بے چینی کا سامنا کرنا اور مسلسل بے چینی اس کی ناراضگی کی علامتیں ہو سکتی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ حقیقی سکون اور اطمینان اللہ کو یاد کرنے اور اس سے جڑنے سے ملتا ہے۔ اگر کوئی ایسی کیفیت محسوس کرتے ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہو سکتی ہے کہ ہمیں اس کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ پانچویں نشانی معمول کی عبادات میں خلل واقع ہونا ہے، خاص کر نماز پڑھنے میں مشکل محسوس کرنا، نماز کے دوران توجہ مرکوز کرنے میں دشواری کا سامنا کرنا اور فرض عبادات سے غفلت برتنا اللہ کی ناراضگی کے نمایاں اشارے ہیں۔ یاد رہے، باقاعدہ عبادت اللہ سے ہمارا کلیدی تعلق ہے۔ اگر ہم ان کے ساتھ جدوجہد کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط کرنے پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب وہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ منفی اثرات اور نقصان دہ تعلقات میں گھرا ہونا بھی ایک علامت ہو سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے دوست کے دین پر چلتا ہے، اس لیے ہر ایک کو غور کرنا چاہیے کہ وہ کس کو دوست بناتا ہے۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ہم جس کمپنی میں رہتے ہیں وہ ہمارے ایمان اور اعمال کو متاثر کر سکتی ہے۔ اگر ہمارے دوست ہمیں نیک اعمال اور نیکی سے دور کرتے ہیں تو اللہ کے قریب رہنے کے لیے ان رشتوں پر نظر ثانی کرنا ضروری ہے اور ایسی کمپنی اختیار کرنی چاہیے جو اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط بنائے۔ ساتویں نشانی ہر وقت ناشکری اور شکایت کرنا ہے۔ یاد رہے، اللہ کی نعمتوں کی مسلسل شکایت اور ناشکری اس کی ناراضگی کا سبب بن سکتی ہے، اس لیے شکوے شکایت اور ناشکری نہ کریں بلکہ شکر گزار بنیں، کیونکہ شکر گزاری زیادہ نعمتوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے، بہت سی برکات لاتی ہے، جبکہ ناشکری ہمیں نعمتوں سے محروم کر سکتی ہے۔ اللہ کی رضا اور نعمتوں کو برقرار رکھنے کے لیے اپنی زندگی میں اللہ کے احسانات کی قدر کرنا اور اس کا اعتراف کرنا ضروری ہے۔ اب سوال آتا ہے کہ آگے کیا کریں؟ یعنی اللہ کی ناراضگی کی نشانیاں تو آپ نے جان لی ہیں، اگر آپ ان علامات کو پہچان لیں اور خدا نخواستہ ان میں سے کوئی بھی نشانی آپ میں موجود ہو تو کیا کریں؟ آئیے اس کا حل جانتے ہیں۔ سب سے پہلے تو مایوس نہ ہو، کیونکہ مایوسی کفر ہے، بلکہ فوراً سچی توبہ کریں۔ سچی توبہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، بس گناہ کرنا چھوڑ دیں، پھر اپنے کیے پر حقیقی پچھتاوا محسوس کریں، آخر میں سے دوبارہ نہ کرنے کا پختہ عہد کریں۔ اللہ معاف کرنے والا ہے اور وہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو سچے دل سے توبہ کرتے ہیں اور اپنی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں۔ لہٰذا سچے دل کے ساتھ اس کی طرف پلٹنا اس کی بخشش اور رحمت کو متوجہ کر سکتا ہے۔ اگر آپ توبہ استغفار کے فضائل جاننا چاہتے ہیں تو میں نے اس پر کافی ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، اگر آپ دیکھنی چاہیں تو میں نے چند ویڈیوز کے لنک ڈسکرپشن میں دے دیے ہیں۔ دوسرے نمبر پر عبادات اور نیک اعمال میں اضافہ کریں، اپنی نمازوں کی پابندی کریں، نفلی نمازوں میں اضافہ کریں، قرآن پاک پڑھنا آتا ہے تو اس کی تلاوت کریں۔ اسی طرح نیک اعمال کرنا اللہ کے قریب ہونے کے طریقے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے اعمال میں مستقل مزاجی اللہ کو محبوب ہے، اس کے ذریعے اس کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ تیسری چیز علم اور خود کی بہتری کی تلاش کریں، اسلام کے بارے میں مزید جانیں اور خود کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ علماء کے لیکچرز میں شرکت کریں، مفید کتابیں پڑھیں اور اپنے آپ کو مثبت لوگوں سے گھیر لیجئے۔ چوتھی چیز دعا کریں، ہدایت اور بخشش کے لیے دل سے دعا کریں۔ یاد رہے، دعا اللہ سے جڑنے کا ایک طاقتور ذریعہ ہے۔ پانچویں چیز شکر گزار بنیں اور مشکلات پر صبر کریں، شکر گزاری اور صبر کی مشق کریں۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تم پر ضرور اضافہ کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ آخر میں ویڈیو کے خلاصے کے طور پر آپ کو بتاتا چلوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی کی علامات کو پہچاننا ہمارے اعمال کی اصلاح کی طرف پہلا قدم ہے۔ ہمیشہ اللہ کی خوشنودی حاصل کریں اور اپنے اعمال سے چوکس رہیں۔ اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں سیدھا راستہ دکھائے اور ہمیں اپنی رضا حاصل کرنے والوں میں شامل فرمائے، آمین۔ آپ تمام احباب کی خدمت میں عرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی نام کامنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔